प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं, या फिरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं। फिरौन की लाश कब और कैसे और कहां से मिली, फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया, क्या ये सही है कि फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है, क्या वो अब भी लाश है या ममी है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश कयामत तक रखी जाएगी। इस बारे में यहूदियों और ईसाइयों का क्या अकीदा है, यानी उन लोगों का अपना धार्मिक विश्वास क्या है और मुसलमानों का क्या अकीदा है, यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको फिरौन के गर्क होने यानी डूबने और उसकी लाश के बारे में हैरान कर देने वाली हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ था। सभी आसमानी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र डिटेल के साथ मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में डूबकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरे यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तो आज हम तेरे बदन को निजात दे देंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशाने इबरत हो। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल है। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समुद्र ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया, यानी दरबार के लोगों को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हुनूत करने के इस काम के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि वो सुगंधित पदार्थ यानी वो सुगंधित मसाले जो लाश के ऊपर मला जाता है उसे हनूत करना कहते हैं। तो फिरौन चूंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, यहाँ तक के फिरौन के हुनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में गुम हो गई। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़ये के लगभग 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फिरौन के किस्से बड़ी डिटेल के साथ बयान किए गए थे, और उसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज रखने के बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब ईमान वालों का पक्का यकीन तो था, मगर वो समझने से नाकाम थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। अरे दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अल गोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक पहुंच मिल गई। दोस्तों, अहमद अब्दुल रसूल चीजें चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे के करीब तबीसा की एक जगह पर उसी सिलसिले में फिर रहा था
جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، وہاں وہ چیزوں کی چوری کے لیے کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی ڈوبنے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہر لوگ قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا ڈیٹیل کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے ثابت ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبا کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ دوسری سب لاشوں کی تلنا میں صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اسی ثبوت کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، آدھونک سائنس کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم ہو جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر، خود حکومت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، تمام لوگ اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی بڑے زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام انگوں کی باریکی سے جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ درج ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک دیش ہے۔ فوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہاں ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو آدھونک سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت کلیئر تھا۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ اکیلا شخص ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ اور لگتا ہے کہ ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش کے بال، آنکھیں بالکل صحیح، ہر چیز بالکل صحیح سلامت ہے۔ وہ لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ میں 2000 سال کا فرق ہے۔ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی عوام میں عدل کیا کرتا تھا، اس لیے میں اس کو مہلت دیتا رہا، جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب کر نہیں مرا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبی موت مرا۔ اور قرآن مجید کی آیات بینات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبویا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے کلپ پر، اخبار پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔